الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی مقدس اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں آج ہماری دوسری گزارش کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ کی شب جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات، نکات اور پوائنٹ آیت قرآنی کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، یقیناً وہ آپ کے مضبوط و مستحکم حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ انہی سے متصل ہوتے ہوئے، بلا فصل ہوتے ہوئے اور مربوط ہوتے ہوئے رہبران الہی اور صراط المستقیم کے موضوع پر یہ سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں جاری رہے گا۔ قرآن مجید کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المائدہ بڑا اہم، بڑا مشہور، بڑا عظیم اور بڑا بابرکت سورہ ہے۔ اس کی 2 مسلسل آیات 15ویں اور 16ویں عنوان کلام کے طور پر تلاوت کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے آدم زادوں، اے بنی نوع انسانی، اے ہیومن بینگ، اے گروہ بشریت، جماعت انسانیت اور لشکر آدمیت، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری پیشوائی اور تمہاری نجات کے لیے، ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے، اپنے گھر سے، اپنی طرف سے
اپنی جانب سے، اپنی سرکار سے، اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے 2 معتبر، مستحکم، مضبوط اور خوبصورت مطہر ہادیوں کا انتظام کیا ہے، رہبروں کا انتظام کیا ہے۔ یعنی تمہاری ہدایت کے لیے جو کردار، جو کیریکٹر، جو ہستیاں، جو ذوات مقدسہ اور جو شخصیات آئی ہیں ہماری طرف سے، ہماری بارگاہ سے، ان کو ہم ہی نے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، دخول جنت کے لیے اور کامیابی و کامرانی کے لیے، صلاح و فلاح کے لیے، بہبودی کے لیے، تمہاری بلندی کے لیے، ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ پہلے ہادی کا نام نور ہے اور دوسرے رہبر کا نام کتاب مبین ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 2 رہبر ہیں۔ اللہ نے ایک کو نہیں بھیجا، یعنی اللہ کی نگاہ میں کتاب کافی نہیں ہے جب تک کتاب کے ساتھ ساتھ محافظ کتاب نہ ہو، جب تک دستور کے ساتھ ساتھ دستور پر عمل کرانے والا کردار نہ ہو۔ تو پہلے ہادی کا نام، پہلے رہبر کا نام اور پہلے رہنما کا نام اللہ نے کیا بتایا ہے؟ نور، نور جو آیا ہے ہماری رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، راہ حق دکھانے کے لیے، جنت تک پہنچانے کے لیے، رضائے الہی کا حصول کرانے کے لیے، نزدیکی پروردگار عطا کرنے کے لیے، تقرب رب العزت بخشنے کے لیے۔ وہ پہلا ہادی کون ہے؟ نور ہے، غور کریے گا۔ اور دوسرا ہادی کون ہے؟ وہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب، چمکتی ہوئی کتاب۔ کل میں نے عرض کیا تھا یہ کتاب کی صفت ہے، ایک کتاب ہے، ایک صاحب کتاب ہے۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے الحمدللہ۔ عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں، 73 ڈویژنز ان اسلام، 73 فرقے۔ ہر فرقے کا، ہر برادران اسلامی کا قرآن آپ لے آئیے، 15ویں اور 16ویں آیت کے درمیان نیچے اس سورہ مائدہ میں جو ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے لوگوں نے، وہ ترجمہ یہ ہے کہ نور کے نیچے بریکٹ میں نور ہی لکھ دیا کہ نور آیا، اللہ کی طرف سے نور آیا، یہ لکھ دیا۔ اور جہاں کتاب مبین تھا اس کے نیچے ترجمہ لکھا قرآن مجید۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی دنیا کے مسلمانوں نے، 72 فرقوں کے علماء نے، 72 نظریات کے ذمہ داروں نے جب ترجمہ کیا تو کتاب مبین کا تو ترجمہ کیا مگر نور کا ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ ترجمہ اصل لفظ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ مجبوری دیکھیے عالم اسلام کی، جب تم نور کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہو تو نور کی جگہ پر کسی کو لا کیسے سکتے ہو؟ نور کا ترجمہ نہیں کیا، کتاب کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العزت کی طرف سے، قہار کی طرف سے، جبار کی طرف سے، خالق کی طرف سے، رازق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، معبود کی طرف سے، موجود کی طرف سے تمہارے لیے 2 رہبر آئے، ایک نور اور ایک قرآن مجید۔ یعنی کتاب مبین کا تو ترجمہ کیا۔ بڑی عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں، اٹھائیے آپ قرآن دیکھیے، سب کے یہاں ہوں گے، سب نے کتاب مبین کا تو ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا، مفہوم بتایا، مگر نور کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، یعنی آیت کا آدھا ترجمہ تم نے کر لیا، اب آدھے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہم کو حق ہے، یہ حق ہمیں دیا ہے۔ ذرا سمجھیے گا بھئی، کتاب مبین کا ترجمہ تم نے کیا قرآن مجید، اب نور کا ترجمہ ہم سے سن لو، ہم بھی کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ترجمہ سنبھالیے گا، اللہ کے گھر سے تمہاری رہبری کے لیے 2 رہبر آئے ہیں، ایک علی آئے ہیں، ایک قرآن آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذرا صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ علی آئے ہیں، بہت ذرا توجہ طلب ہے، علی آئے ہیں، اللہ کی طرف سے علی کو بھیجا ہے پروردگار نے رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، نجات کے لیے۔ علی
اور دوسرے کیا ہے؟ قرآن آیا ہے۔ اب یہیں پر پریشان ہو گئے لوگ بڑی زحمت میں، توجہ کیجیے گا، درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، پرابلم کریٹ ہونے لگی، دقتیں ہونے لگی، زحمتیں ہونے لگی، مایوسیاں چھانے لگی، بحث پہ اتر گئے اور دست و گریبان ہونے کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ صاحب آپ نے ترجمہ نور کا کیسے کیا ہے؟ نور کا ترجمہ علی کیسے ہے؟ آپ کو علی ہی نظر آتے ہیں، کوئی اور بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ارے بھیا ہم سے بحث کرنے والوں، اپنے آپ کو تو دیکھو، تم نے کتاب مبین کا ترجمہ کیوں کیا ہے کہ قرآن ہے؟ ہم نے علی ترجمہ کر دیا نور کا۔ تو جو جا رہا کتاب مبین کا ترجمہ کس لغت میں قرآن ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، آپ مجھے محسوس فرمائیں گے یہاں پر۔ ارے بھائی آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ کیا، ہم نے کیا نور کا ترجمہ کیا۔ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیا، ہم نے نور کا ترجمہ علی کیا۔ اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ ٹکراؤ کی کیا بات ہے؟ تصادم کی کیا بات ہے؟ غور کریے گا، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ان کا آپ نے کیسے کیا علی کا ترجمہ؟ تو وہی سوال ہمارا ہے، آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ توجہ کیجیے گا۔ تو 72 فرقوں نے کہا ارے بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے کہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخری صحیفہ قرآن مجید ہے، آخری پیغام قرآن مجید ہے، آخری پیام قرآن مجید ہے، دستور العمل صحیفہ، اللہ کا قانون، اس کی سیرت، اس کی سنت جہاں پر ہے وہ قرآن مجید ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس میں بھی کوئی پریشانی کی ضرورت ہے، لغت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے کتاب مبین بھیجا، ہم نے ترجمہ کر لیا کہ قرآن مبین بھیجا۔ نہیں، ذرا وضاحت کیجئے، آپ نے قرآن کہاں سے کہا؟ کتاب مبین کا ترجمہ آپ نے قرآن کیسے کیا؟ میں یہ پوچھا جاتا کہ یہ تو مسلمان کے بچے کو معلوم ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو کیا آتے ہوئے دیکھا ہے؟ جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا ہے؟ سورے اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ آیتیں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے عبارت آتے دیکھا، الفاظ آئے، حروف آئے، کیپٹل آئے، جملے آئے، فقرے آئے، سینٹنس آئے ہیں، عبارتیں آئی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی نے قرآن کو آتے دیکھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ قرآن آ رہا ہے اللہ کے گھر سے؟ خلفاء نے دیکھا کہ قرآن آ رہا ہے اللہ کے گھر سے؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن آ رہا ہے اللہ کے گھر سے؟ کہا اللہ کے گھر سے تو نہیں آیا، نہیں آیا نا، مگر ہر فرقہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر سے آیا، اللہ کے گھر سے آیا، اللہ کے گھر سے آیا۔ آتے ہوئے دیکھا نہیں، جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا نہیں، توجہ جا رہا، اور کہہ رہے کہ اللہ کے گھر سے آیا۔ تو جس قرآن کو آتے نہیں دیکھا، کسی کو لاتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا، وہ تو اللہ کے گھر سے آیا۔ اور جس کے لیے دیوار کو پھٹتے دیکھا، دیوار میں در بنتے دیکھا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ سچ بتائیے، قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے، اللہ کے گھر سے آتے ہوئے کس کو دیکھا؟ بھائی اللہ کا گھر کیا ہے؟ کعبہ ہے، کعبے سے آتے ہوئے کس کو دیکھا؟ قرآن کو دیکھا یا علی کو دیکھا؟ توجہ کرے آپ، کسے آتے ہوئے دیکھا؟ در کس کے لیے بنا؟ دیوار کس کے لیے پھٹی؟ اہتمام کس کے لیے ہوا؟ قرآن کے لیے یا علی کے لیے؟ ان کا آئے تو علی ہے، کمال ہے۔ جس قرآن کو صحابہ نے آتے نہیں دیکھا، خلفاء نے آتے نہیں دیکھا، نمازیوں نے آتے نہیں دیکھا، زاہدوں نے آتے نہیں دیکھا، تسبیح پڑھنے والوں نے آتے نہیں دیکھا، سجدہ کرنے والوں نے آتے نہیں دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تو سب مان رہے اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ ارے کمال ہو گیا، جس علی کو ابو لہب نے آتے دیکھا، ابو جہل نے آتے دیکھا، عتبہ نے آتے دیکھا، تو جو جا رہا کافروں کی سمجھ میں آ گیا کہ علی اللہ کے گھر سے آئے ہیں، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جو کرے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، میرے ساتھ چلیے۔ کس کو آتے دیکھا؟ آپ گواہی لے لیں، آپ آئی وٹنس لے لیں، آپ
بیان لے لے، ابو سفیان سے پوچھے، عتبہ سے پوچھے، عتیبہ سے پوچھے، خالد سے پوچھے، واحد سے پوچھے، عاص سے پوچھے، کافروں سے پوچھے، مشرکوں سے پوچھے، منافقوں سے پوچھے، بے دینوں سے پوچھے، مکے کے غیرت دار بے شرموں سے سب سے پوچھے کہ کعبے سے آتے ہوئے کس کو دیکھا ہے؟ تو سب کہیں گے ایک ہی آیا ہے کعبے سے، علی آئے ہیں، علی آئے ہیں، علی آئے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیجئے، قد جاءکم من اللہ نورن، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے علی آئے ہیں۔ کہا علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ اب بھائی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، پروردگار عالم جانے، اسے گھر بنوایا تھا تو بنوایا تھا، علی کو پیدا کیا۔ یہ ہمارا میٹر تھوڑا ہی ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ ہمارا کوئی ہیڈک ہے ہی نہیں۔ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کس لیے پریشانی ہے؟ یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں۔ ایک ضد ہے، ایک تکرار ہے، ایک پورا تحریک کا سسٹم ہے کہ منع کرو علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اصل میں اس کی بنیاد میں، بیس میں، اساس میں، جڑ میں، نیو میں، فاؤنڈیشن میں کون سی فکر ہے جو مسلمان کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ انکار کر دو علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے؟ کون سی؟ یعنی احساس کمتری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ علی کی ولادت کو کعبے میں کیوں مانے؟ علی والے سر اٹھا لیں گے، فخر سے کہیں گے ہمارا علی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ مثلا میں دو لفظوں میں بتا دوں، ہماری کمیونٹی کا، ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری جماعت کا، ہمارے لشکر کا، ہمارے گھروں کا اور ہمارے اپنے خاندانوں کا 4 سال کا بچہ بھی ہے، آپ اس سے بے اختیار پوچھئے بیٹے بتاؤ تمہارے مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ تو مسکرا کے گا کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو ہمارے آگے تو 4 سال کا 3 سال کا بچہ بتا دے گا کہ ہمارا مولا کعبے میں پیدا ہوا، ادھر کا بوڑھا بھی نہیں بتائے گا کہ ہمارے والے کہاں پیدا ہوئے۔ تو کیجئے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک بات اور ہے، مسلمان گلٹی فیل کرتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ شرمندگی میں انکار پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، ارے بھائی نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، بحث کیا ہے، چھوڑو چلو، نہیں ہوئے۔ مگر پھر بحث ہے، ارے صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ کا اصرار، آپ کا ڈٹا رہنا کہ پیدا نہیں ہوئے بتا رہا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اتنی ضد کیا؟ بھائی جو پیدا نہیں ہوا وہ ہوا ہی نہیں۔ علی کو کیوں پیدا کیا؟ اب یہاں سے پڑھ کیا ہے، آدم کو کیوں پیدا نہیں کیا، نوح کو کیوں پیدا نہیں کیا؟ اصل میں علی کو پیدا کرنا یہ توحید کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے میں تھوڑا سا ڈر جاتا ہوں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں رونگ تو نہیں جا رہا ہوں یا میری بات پہنچ تو نہیں رہی ہے۔ علی کو کعبے میں پیدا کرنا توحید کی مجبوری ہے، اس کے سسٹم کا، اس کے نظام کا اپنا وقار ہے، احتیاط ہے۔ سنیے گا کیوں؟ اصل میں ابھی تو آپ بھی شکایت کرتے ہیں، آپ بھی شکوہ کرتے ہیں، آپ کو بھی عجیب احساس ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے، علی کو کیوں نہیں مانتے، فاطمہ زہرا کو کیوں نہیں مانتے، حسن حسین کو، بس انہی کو مانے، کسی اور کو نہ۔ ایسا کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ ارے بھیا یہ آل محمد ہیں، ابھی تک مسلمان رسول کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ جو جا رہا پیغمبر ہی کو نہیں صحیح سے مانا ہے۔ پیغمبر کیا ہے، عظمت کیا ہے، پیغمبر کا وقار کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ کیا ہے۔ اب آئیے قرآن میں کل کی بات سے متصل ہونا چاہتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کے لیے۔ ہماری ماں نے، ہماری شریعت نے، ہماری کتابوں نے، روایات نے، انبیاء کے اقوال نے، اہل بیت کے فرامین نے کیا فگر قائم کی تھی؟ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ تو جو چاہ رہا ہوں
کتنے ہیں انبیاء؟ 1,24,000۔ پہلا نبی کون ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ حضرت آدم، سب فیل۔ حضرت آدم ہے پہلے نبی؟ نہیں، رسول اللہ تو کمپٹیشن ہی میں نہیں۔ حضرت آدم پہلے نبی ہیں۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ کتنے سورے ہیں؟ 114۔ کتنے رکوع ہیں؟ 558۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 720۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 2,065۔ 2,65,000۔ توجہ کیجیے گا۔ آپ مجھے کسی آیت میں دیکھ کے بتائیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو نبی کہا ہو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ نبی کہا کہ قرآن میں دکھائیے، بتائیے آپ مجھے، قرآن میں کہیں ہے؟ نگاہ گڑا گڑا کے دیکھیے، اتر اتر کے دیکھیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو نبی کہا؟ نہیں کہا، کہا ہی نہیں۔ تو کیا کہا؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 30، ارشاد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وہ وقت یاد کرو، پیغمبر سے فرما رہا ہے پروردگار، میرے حبیب محبوب سید الانبیاء امام المرسلین، یہ خلق اول، ذرا وہ وقت یاد کرو، اپنی امت کو یاد دلاؤ، اپنے پہلو نشینوں کو یاد دلاؤ، اپنی بز میں بیٹھنے والوں کو یاد دلاؤ، اپنے کلمہ گویوں کو یاد دلاؤ، اپنے اوپر جان نثار کرنے والے کو یاد دلاؤ، اپنے پسینے پہ خون بہانے والوں کو بتاؤ۔ توجہ کیجیے گا، اپنے وفاداروں کو بتاؤ۔ کیا بتائیں؟ کیا بتائیں؟ کہ وہ وقت یاد کرے جب اللہ نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ آپ کیا کروں میں، قرآن مجبور کرتا ہے، آیتیں مجبور کرتی ہیں کہ یہ رخ، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ حقائق، یہ صداقت، یہ سچائیاں، یہ ریالٹیز آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ حیرت ہو اور افتخار بھی ہو۔ کس سے مطالبہ کر رہا ہے پروردگار؟ اپنے حبیب سے، کہ آپ وہ وقت یاد دلائیے۔ کون سا وقت؟ کون سی ساتھ، کون سی گھڑی، کون سا ٹائم، کون سا پیریڈ، کون سا زمانہ، کون سا لہجہ؟ کب کہا؟ کہ جب تمہارے اللہ نے اناؤنسمنٹ کیا کہ میں آدم کو میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، پڑھیے گا جا کے، غور کیجیے گا۔ تخلیق آدم اور ہے، اعلان تخلیق آدم اور ہے، یعنی کریشن الگ ہے، اناؤنسمنٹ الگ ہے۔ پہنچ رہی نا بات؟ ایک ہے اعلان کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، ان فیوچر، مستقبل میں ہم خلیفہ بنانے والے ہیں زمین پر، یہ اعلان کر دیا اللہ نے۔ تو پوچھو تو علماء سے کہ آدم کے پیدا کرنے میں اور اعلان میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے، کتنا زمانہ ہے، کتنی ٹائم ہے، پوچھو جا کر۔ تو جب میں نے روایت دیکھی تو ملا 14,000 سال کا فاصلہ، یعنی 14,000 سال پہلے آدم کو پیدا کرنے سے اللہ نے اعلان کیا۔ اس اعلان کے لیے کہہ رہا ہے نبی وہ وقت یاد دلاؤ۔ اگر نبی اس وقت موجود نہیں تھے تو یہ مطالبہ کیسا؟ سوچو گے جو نوجوانوں، غور کریے گا، اگر پیغمبر پریزنٹ نہیں تھے، موقع پہ نہیں تھے جب اللہ اعلان کر رہا تھا، تو یہ بھائی کیسا مطلب کہ یاد دلا وہ وقت؟ تو تھے نا نبی اس وقت موجود۔ نبی مکے مدینے میں پیدا نہیں ہوئے، تمہارا باپ بھی نہیں تھا جب سے محمد ہے۔ توجہ جا رہا، یاد کرو، یاد دلاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگار یہ سسٹم، یہ نظام، یہ احتیاط، یہ طریقہ، یہ روش، یہ انداز، یہ ڈھنگ، یہ ادا، یہ کیفیت، یہ حالت، یہ سچویشن، یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون تو نے کیوں معین کیا؟ ارے بھائی جس دن آدم کو پیدا کرنا ہوتا اسی دن کہتا لو بنا دیا آدم، کرو سجدہ ملائکہ سے۔ یہ 14,000 سال کا فاصلہ کیوں رکھا؟ اور ہم جیسے تو فرصت میں ہے نہیں فرشتے، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں، جو قعود میں ہے وہ قیامت تک قعود میں ہے۔ تو ایسے مصروف جو عبادت میں مصروف تھے، بزی تھے، ان فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور بناؤں گا 14,000 سال کے بعد۔ تو جو جا رہا، تو سجدے والے کے دماغ میں آیا، آئے گا رہبر، آئے گا رہبر،
آئے گا رہبر، رکوع کرنے والا بھی سوچ رہا ہے، قیام کرنے والا بھی سوچ رہا ہے، یعنی اللہ نے معصوم فرشتوں کے ذہن میں شدت انتظار ڈال دی کہ آئے گا رہبر، آئے گا رہبر، آئے گا رہبر۔ اب بھی مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ اللہ کی سیرت ہے، جب وہ فرشتوں سے پہلے رہبر کے لیے 14,000 برس انتظار کرا سکتا ہے تو آخری امام کے لیے اگر ہم سے 1400 برس انتظار کرا لے تو کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ دیکھیے منزل یاد کرو، اب اللہ نے کیا کہا، آدم کا کیا لقب ہے، کیا ٹائٹل ہے، کیا پوسٹ ہے؟ خلیفہ، نوٹ نبی۔ حالانکہ عقیدے میں نبی ہے، کاؤنٹنگ میں نبی ہے، واقعی نبی ہے، یقیناً نبی ہے، عقیدہ ہے کہ نبی ہیں، مگر قرآن نے نبی نہیں کہا۔ مجلس پڑھنا ہے اور آپ کو سننا ہے تو کس منزل پر لا رہا ہوں، غور کریے گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو نبی نہیں کہا، خلیفہ کہا۔ وائی، کیوں؟ کیا پیغام ہے، کیا میسج دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے پروردگار؟ تو سنیے، نبی اور خلیفہ کا مطلب سمجھیے۔ نبی بنا ہے نبع سے، نبع، نبع کے معنی ہے نیوز، خبر، اطلاع، یعنی نبی ہوتا ہے مخبر۔ تو اللہ نے آدم کو نبی نہیں بنایا، اس لیے کہ پہلا انسان بن رہا تھا، خبر کس کو دیتا؟ خبر دینے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، کسے دیتا خبر؟ تو اللہ بے ضرورت عہدے نہیں دیتا، اللہ بے ضرورت عہدے نہیں دیتا ہے، لہذا اللہ نے نبوت کا لفظ ہٹا کر آپ کو خلیفہ کہا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ جو میں گے اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے۔ دیکھو قرآن سے کیا میں آپ کے سامنے خوبصورت رخ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بھئی نبی کا لفظ ہٹایا تو خلیفہ کا، اب خلیفہ کے معنی بتاؤ کیا ہے؟ خلیفہ کیا معنی ہے؟ جانشین نہیں، خلیفہ بنائے خلف سے، خلف کے معنی ہے آفٹر، پیچھے، کسی کے بعد آنے والا، کسی کی جگہ پہ آنے والا، کسی کے مقام پہ آنے والا۔ بڑے بیٹے کو خلف الرشید کہتے ہیں اس لیے کہ وہ باپ کی جگہ پہ آتا ہے۔ تو اب آدم خلیفہ ہیں تو کس کی جگہ پہ آ رہے ہیں؟ کس کے خلیفہ ہیں؟ آواز آئی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ دماغ خراب ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ کہیں آتا نہ جاتا، اس کی جگہ خالی نہیں ہوتی، تو اس کی جگہ پہ بیٹھے گا کون؟ یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی جگہ تک کو تاڑے ہوئے ہے۔ آپ تو حیرت میں ہیں، مجھے ایسا لگ رہا کوئی لفظ ایسا ہے جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو؟ ہلکا کروں اور صحیح ہے؟ خلیفہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں، یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں، اللہ کا خلیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ وہ خالی کر کے جائے تو اس کی جگہ آگے بیٹھے کوئی۔ تو پھر کیا کنسپٹ بنا؟ خلیفہ کے لیے مست ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، شیور ہے کہ کوئی نبی ہو، کسی نبی کی جگہ پر آنے والا خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو اب بتاؤ، تمہارا آدم تو خلیفہ ہے جو سب کا باپ ہے، اس سے پہلے نبی کون ہے جس کی جگہ پہ آدم آیا؟ اگر آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے تو پھر آدم کا کس کا خلیفہ ہے؟ غور کیجئے گا، اب جو کتابوں میں دیکھا تو ایک ہی ذات گرامی نے جھوم کے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان گونجے جا رہے تھے، خمیر دیے جا رہے تھے، تخلیق کی منزل سے گزر رہے تھے، مرحلوں سے گزر رہے تھے، کریشن ہو رہا تھا، ترتیب دی جا رہی تھی، بدن کا میٹر جسم کا میٹر بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی تھا۔ کنتو
नबीयन, मैं नबी था, उस वक्त नबी बना नहीं, नबी था कब से ये पता नहीं। 42 बार नबी ने साहबाए कराम से छलकती उबलती हुई मस्जिद में मिंबर मस्जिद नबवी पर बैठकर इस हदीस को 42 बार पढ़ा। मैं नबी था, मैं नबी था, मैं नबी था, कुंतो नबियन, कुंतो नबियन, कुंतो नबियन। साहबाए किराम परेशान हो गए, हुजूर तो 1-2 बार कहते हैं बात, ये 42 बार क्यों कहा? जैसे इंतजार हो रहा, नबी ने जैसे 42 बार कहा कुंतो नबियन, मैं नबी था जब आदम बन रहे थे, तो मस्जिद के दरवाजे से आवाज आई कुंतो वलियन। हाय 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 देखा क्या हुआ हुजूर? नबी कह रहे मैं नबी था, अली कह रहे मैं वली था। इसका मतलब है कि आदम की तख्लीक नबूवत के इकरार और विलायत के इकरार पर हुई है। तो जो चाह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ये कलमा किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये आदम से पहला है। चलो ये भी, ये लंगर कहीं ना तमा खींचते हैं थोड़ा सा, मैं आपके सामने पढ़ा जा। तो अब किसकी जगह पे आए? आदम, नबी की जगह पर, चूंकि नबी हैं हमारे हुजूर। कुंतो नबियन, अल्लाह ने नबी का जानशीन बना के भेजा है। किसका? नबी का, मोहम्मद का नहीं। मैं फिर लफ्ज कह रहा चाह रहा हूं, फंसूंगा नहीं। मोहम्मद का जानशीन नहीं बनाया, नबूवत का। मोहम्मद के 2 ओहदे हैं, एक नबूवत, एक रिसालत। आने से पहले नबी हैं, आने के बाद रसूल हैं। यानी जब नबूवत को प्रोग्रेस मिलेगा, तरक्की मिलेगी, जब नबूवत अपग्रेड होगी तो रिसालत में कन्वर्ट होगी। नबूवत छोटा ओहदा है, रिसालत बड़ा ओहदा है। छोटे ओहदे के खलीफा को आदम को बनाया, तवज्जो चाह रहा। और जिस देखो भाई, सब तैयार हो, मजा तो जब आएगा कि एक एक समात आमादा हो। मोहम्मद के नबूवत के खलीफा हैं आदम। देखिए सब कुछ मुझे पसंद है, फजाइल अहले बैत पर खामोशी पसंद नहीं है। अल्लाह ने जबान दी है तो हक तो अदा हो। किसके खलीफा हैं आदम? मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत के। और नबूवत क्या है? छोटी पोस्ट, स्मॉल पोस्ट, छोटा ओहदा, छोटा दर्जा, छोटा रुतबा। जब ये तरक्की पाएगा, प्रोग्रेस मूड में आएगा, जब ये अपग्रेड होगा तो रिसालत में कन्वर्ट होगा। रिसालत। अब भाई हमसे क्यों परेशान है मुसलमान? अल्लाह ने तो खुला ऐलान कर दिया, जिसके छोटे ओहदे का खलीफा आदम हो, उसकी रिसालत का खलीफा किसको होना चाहिए? क्या कोई आदम से छोटा हो सकता है? इतनी बात है, इतनी बात। अजीजों, सलामत रहे, शादो आबाद रहे। अब मैं बहस कर रहा हूं, आर्गू कर रहा हूं आपकी बारगाह समात में। आदम है मोहम्मद के छोटे ओहदे के खलीफा, तो अब बड़े ओहदे की जगह पे कौन आएगा? आदम से छोटा तो आएगा नहीं। छोड़ता हूं मैं इसको यहीं, फिर किसी वक्त। तवज्जो चाह रहा हूं। अब कमाल देखिए, एहतियात।
اللہ کا سسٹم دیکھیے کیا سیرت قائم کر رہا ہے، کیا سنت قائم کر رہا ہے۔ جسے اپنے حبیب محبوب محمد کے چھوٹے عہدے کا خلیفہ بنایا، اس کو پروٹوکول کیا دیا، عظمت کیا دی، اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا، کرو سجدہ۔ اب کیا کروں صاحب، آپ بیٹھے ہیں اور قرآن میرا گلا پکڑ رہا ہے، بہت سی چیزیں حیرت میں پڑ جائیں گے، دماغ پھٹ جائے اگر سوچے، فضیلتوں کو، مناقبات کو، درجوں کو اور مرتبوں کو اگر دیکھیں۔ سنیے گا، کمال یہ سسٹم بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک تبلیغ ہے صاحب، ارے غیر اللہ کو سجدہ حرام، شرک، سجدہ بس اللہ کو، غیر اللہ کو نہیں۔ 17 جگہ ہے اس جدول آدم، کرو آدم کو سجدہ، تو یہ آدم اللہ کب سے ہو گئے؟ کیا ہے یہ؟ ہوگا غیر اللہ، تو اللہ ہی نے ان کو سجدہ کرایا، کرایا کہ نہیں کرایا؟ سجدہ۔ اب یہ میرا محترم معزز پیارا خوبصورت بڑا عمدہ سامعین کا یہ مجمع خاموش کو بیٹھا ہے، اصل میں سجدے کی اہمیت نہیں پہچانی۔ ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادتوں کی سید و سردار نماز کو بنایا، نماز کی معراج سجدے کو بنایا، یعنی سجدہ دی اینڈ، ترقیوں کی آخری منزل ہے سجدہ۔ آپ نے کبھی سجدہ کیا؟ کریے سجدہ۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ایک مقام پر رک جاتے ہیں نا، مگر اطاعت کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، پیار کا جذبہ، معرفت کا جذبہ، عرفان کا جذبہ، اہل بیت سے قربت کا جذبہ اس بات پر مچلا دیتا ہے کہ اگر اور گنجائش ہوتی تو اپنے اللہ کے سامنے اور جھکتا، پروردگار میں تو جھکتا مگر تیری زمین آڑے آ گئی، مجھے رکنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ کہ انکساری کی آخری منزل ہے سجدہ، اس کے آگے جھکنے کا اور امکان پاسبلٹی نہیں ہے۔ ایک ایک کے ذہن میں اگر یہ بات چلی جائے تو آگے بڑھوں۔ انسانی زندگی میں انکسار کے حوالے سے سب سے خوبصورت منزل کیا ہے؟ سجدہ، لاسٹ، بالکل آگے مزید جھکنے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے اللہ نے آدم کو دے دیا۔ کسے دیا؟ آدم کو۔ بھائی صاحب اگر بیٹھے رہ جائے اپنی جگہ پر تو میں لسٹ پڑھنا چھوڑ دوں۔ جسے اپنے محمد کے چھوٹے عہدے نبوت کا خلیفہ بنایا تھا، اسے سجدہ دے دیا، اور سجدے کے بعد کچھ ہے نہیں۔ اور پروردگار یہ بتا، محمد کے چھوٹے عہدے نبوت کے خلیفہ کو، آدم کو تو نے سجدہ دے دیا، اب اپنے محمد کی رسالت کا خلیفہ کسے بنائے گا اور اسے کیا دے گا؟ صبح کے ساتھ دی مولا سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، ہے نا؟ کمپیریزن کریں گے، مقابلہ، موازنہ، تقابل کیجئے گا نا، تولیے گا نا۔ ایک طرف ہے چھوٹی پوسٹ، چھوٹا عہدہ، چھوٹا درجہ، ایک طرف ہے بڑا درجہ۔ تو چھوٹے درجے پہ جس کو رکھا آدم، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قریب تو پہنچ گیا ہوں گا، اسے دے دیا سجدہ۔ پروٹوکول دیکھیے، تعظیم دیکھیے، عزت دیکھیے، اس کی بارگاہ میں رکھوا دیا سجدہ۔ فرشتوں کا کرو سجدہ، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ بتا، محمد کی رسالت کا جو خلیفہ بنے گا اسے کیا دے گا پروردگار؟ کسے بنائے گا خلیفہ؟ آواز آئی خاموش، یہ تیرا ہیڈیک نہیں ہے، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، ہم ہیں علی کل شیء قدیر۔ ہم نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے یہ سسٹم قائم کر لیا تھا۔
توجہ جا رہا کہ ہم جسے اپنے محمد کی نبوت چھوٹے عہدے کا خلیفہ بنائیں گے اسے فرشتوں سے سجدہ کرائیں گے، لیکن جسے محمد کے بڑے عہدے رسالت کا خلیفہ بنائیں گے اسے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرائیں گے۔ پھر کیا کرائیں گے پروردگار؟ کہ وہ جہاں پیدا ہوگا وہاں کو آدم سے ماشاءاللہ آدم وہ جنہیں فرشتہ سجدہ کرے، اور علی وہ کہ جہاں قدم آ جائے آدم کی پیشانی جھک جائے۔ عالم دنیا ورلڈ تمام عالمین کے لیے سجدے کی جگہ بن جائے۔ کعبہ جہاں علی کا قدم آیا، علی کے آنے سے پہلے سجدہ نہیں تھا، کعبہ تھا، وہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس لیے کعبے میں علی کو پیدا کیا۔ رسالت کا خلیفہ سمجھ میں آ جائے۔ اب منزل ہے صاحب، ان کا سجدے کا معاملہ تو بڑا گمبھیر ہے۔ ایک رخ بتا دوں آپ کو، یہاں پر نصیری کا کیس بڑا مضبوط ہے۔ اسٹرانگ ہے، اگر وہ عدالت میں آ جائے یہ کیس لے کر ون ہو جائے گا، جیت جائے گا۔ کہ کیسے جیتے گا؟ مسلمانوں کے پاس تو جواب ہے نہیں۔ سنیے گا، شاید کوئی بات آ جائے آپ کے مزاج ہمایوں کے مطابق، کمال کی بات۔ آپ نے کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے تو شرک ہے، بے شک مان لیتے ہیں شرک ہے، تو اس شرک سے فرشتے تو نہیں بچ سکتے، اور اس شرک میں مبتلا بھی خود خدائی کر رہا ہے۔ یہ ملا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کرو سجدہ، کرو سجدہ، کرو سجدہ۔ اب کیسے سمجھائیے گا نصیری کو؟ کیسے شخص دیجیے گا نصیری کو؟ خاموش کر سکتے ہیں مسلمان؟ نہیں کر سکتے۔ کہیں تم کیا کرتے ہو؟ علی کو سجدہ، کہیں تو غلط ہے۔ جو چیز تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہ قرآن میں لکھا ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ قرآن میں لکھا ہے۔ حج کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے۔ نصیری مسکرا کے اجی قرآن میں لکھا ہے علی کو سجدہ کرو، ہے یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ علی کو سجدہ کرو؟ یہ تو کہیں بھی نہیں۔ نصیری جھوٹ بولتا ہے، کہنے جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ بتا 17 جگہ آرڈر ہے کہ نہیں اللہ کا؟ اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، کرو آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ۔ ان کا صاحب آدم کو سجدہ کرایا اللہ نے، مگر علی کو کہاں کرایا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ تو بات تو صحیح ہے، جنون نے ماننا چاہیے، بحث کر رہا ہوں۔ نصیری نے کہنے لگا یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ یہ بتاؤ آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ کہ وہ ابو البشر تھے، وہ خلیفۃ اللہ تھے، وہ نبی تھے، وہ مطہر تھے، وہ مصطفیٰ تھے، وہ رہبر تھے، وہ ہادی تھے، وہ رہنما تھے، وہ پیشوا تھے، وہ سب کے باپ تھے، بے داغ، بے عیب، بے نقص، مطہر، عالم علم لدنی، مرکز وحی، محور الہام، مشیت پروردگار کے جانکار،
بہت بڑے تھے وہ. نصیری نے کہا چپ رہو، خلیفہ تھے، نبی تھے، ابو البشر تھے. اگر پیدا نہ ہوتے تو کچھ تھے؟ تو کچھ ہونے کے لیے پیدا ہونا ضروری. یہ بتا آدم پیدا کیسے ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ سورس کیا ہے؟ غور کریے گا، عجیب منزل پہ لا رہا ہوں. پڑھیے سورہ مبارکہ آل عمران، تیسرا سورہ، آیت نمبر 60 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثل عیسیٰ عند اللہ کآدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہے جیسی آدم کی. عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہے. اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہو سکتے تو آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کو زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ویسی مثال ہے. اس کے بعد کہا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. آدم کی ماں ہے تراب، آدم ہے ابن تراب. نصیری نے کہا کہ جب ابن تراب کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ابو تراب. اب حل بھی پیش کروں گا. کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، اور لوگ بھی پریشان ہو تو مولوی تو ہوتے ہیں پریشان. وہ یہ کیا کہہ دیا؟ ارے حل بھی پیش کروں گا. ہے عالم اسلام کے بعد جواب نصیری کا، ایویڈنس لا رہا ہے قرآن سے. ارے بھائی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں انڈرسٹوڈ. شریعت کیا بتاتی ہے، عقل کیا بتاتی ہے، وزڈم کیا بتاتا ہے. ابن تراب ایک ہے، ابن تراب ایک ہے، ابو تراب. ایک تراب کا محتاج ہے، ایک کی خود تراب محتاج ہے. ٹھیک، درمیان میں تراب، ادھر علی ادھر آدم، درمیان میں ہے نا تراب. غور کریے گا، افضل کون ہے؟ ارے ابن تراب افضل ہوگا کہ ابو تراب؟ آپ تو جواب دیتے ہیں ڈرتے ہیں. قبر میں ایسے ہی بولیے گا. بولے ہاں. ابو تراب بہتر ہے نا. تو ابن تراب مفضول، یہ افضل. تو جب مفضول کو سجدہ ہے تو افضل کو کیوں نہیں؟ آ گئے. مگر اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. میرے مولا نے چونکہ منع کیا ہے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے، ورنہ میں سب سے پہلے کرتا. اور کریے آپ بلا فرمائے. اب نصیری کو کیسے آپ خاموش کریں گے بھائی؟ علماء اسلام سے میرا خطاب ہے، وہ تو لیے بیٹھا ہے قرآن کی 17 آیتیں. آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ. پوزیشن کیا ہے آدم کی، حقیقت ہے کیا آدم کی؟ وہ کہا ابن تراب. تو جب ابن تراب کو سجدہ تو ابو تراب کو کیوں نہیں؟ اب آپ بچاؤ گے کیسے؟ جس دلیل کو نصیری سجدے کے جواز میں پیش کر رہا تھا اور سارا مسلمان خاموش تھا، اسی دلیل کو علی والوں نے ثبوت بنا کر نصیری کو خاموش کیا. سب سے بڑا فالٹ نصیری کا یہی ہے، یہی آیت، یہی قیاس. توجہ چاہ رہا ہوں کہ آدم کو سجدہ ہوا ان آیات کی بنیاد پر، ابن تراب ہونے کی بنیاد پر، تو ہم سجدہ کریں گے ابو تراب کو. آپ نے نہیں سمجھا؟ بڑی باریک بات ہے. کیا فالٹ ہوا نصیری سے؟ نصیری سے فالٹ یہ ہوا کہ آدم کو بھی سجدہ اور علی کو بھی سجدہ، یعنی علی کو آدم کے برابر سمجھ لیا. یہی خدا ناراض ہو گیا جب میں نے علی کے برابر بنایا ہی کسی کو نہیں، تو آدم کو کیوں برابر سمجھ رہا ہے؟ ان باریک باتوں میں چلا کیجیے آگے. بھائی قافلہ تو ایسے ہی چلے گا، پوائنٹ تو ایسے ہی ہوتے، آیات کے اندر سے گہرائیاں اسی طرح نکالی جاتی. اچھا کوئی ضروری ہے کہ نقطہ سمجھ کے ہی واقعہ کہیے؟ اگر سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی کہہ دیا کیجیے، تاکہ برابر میں بیٹھے والوں کی نظر میں جاہل تصور نہ کیے جائے. سمجھ میں بھی نہ آئے جب بھی مولا کے نام پر بولنا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے آپ. اب منزل صاحب، اب کیا کیفیت ہے، کیا منزل ہے؟
پہلی بات تو یہ آپ نے معجزہ، میریکل، چمتکار یہ نہیں دیکھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے، جتنے بھی یہاں بیٹھے، میرے عزیزوں یہ بتاؤ کہ فرشتوں کے سجدوں کی کاؤنٹنگ ہے آپ کے پاس؟ کتنے سجدے ہوگا؟ کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی کیلکولیٹر، کوئی مشین، کوئی میڈیا، کوئی اسکیل، کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی میزان، کوئی سورس، کوئی ذریعہ ہے؟ بتا سکتا ہے کتنے سجدے؟ اچھا چلو یہ نہ بتاؤ کتنے سجدے، یہ بتاؤ فرشتوں کا کوئی سجدہ قضا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے سجدوں کو کوئی نہیں گن سکتا، اتنے سجدے کیے، اور اللہ ان فرشتوں سے سجدہ کرا رہا ہے کس کو؟ آدم کو۔ اب مجھے بتاؤ آدم نے ابھی تک کتنے سجدے کیے؟ پھر خاموش ہو گئے آپ، ارے تائید کیجئے نا، آدم نے ابھی کوئی سجدہ کیا ہے؟ کیا؟ نہیں کیا، ابھی نہیں کیا، ابھی سجدہ ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک شور ہے، طوفان ہے، اسٹیج سجتے ہیں، کرسیاں لگتی ہیں، مائک مہیا کیے جاتے ہیں، کراؤڈ بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے حضرت جی آتے ہیں، علماء کرام، واعظین، مبلغین، اوریٹر، اسپیکر، سماج سدھارک، اصلاح کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، مجمع سامنے ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے مجمع سے، آڈینس سے، تو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کھڑے ہو کر؟ شہزادوں، نونہالوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، تو نوجوان بڑے متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب آج کا جوان ہے بھائی، سن لیا اس نے، مگر کمپیوٹر کے دور کا آدمی ہے، کہتا ہے حضرت جی پڑھیں گے مگر ملے گا کیا؟ آواز آئی، ریپلائی کیا آیا؟ پڑھو نماز۔ کیا ہوگا نماز پڑھے کیا ملے گا؟ کہ جنت۔ نماز پڑھوا رہے ہیں جنت کی بیس پر، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو ہوگا کیا ملے گا؟ جنت۔ کیا ہوا؟ کچھ ہے؟ ہاں۔ حج کرو، کیا ہوگا؟ جنت۔ اب میں بتا دوں اتنے بڑے مجمع میں، سوچ لیجئے گا، جنت نماز پہ نہیں ملے گی۔ اگر جنت نماز پہ ملتی تو شیطان جنت سے نہ نکالا جاتا۔ جانتے ہو شیطان کی نماز؟ ارے ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ قصص الانبیاء تک میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی، 6000 برس۔ فرشتوں کو غش آ گیا بھائی، 6000 برس آپ چھوٹا سا وجہ، اور یہ تھوڑا ہی لائٹ ایئرس، یہ نارمل نہیں، نورانی سال پڑھتا رہا 6000 برس۔ فرشتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ اسے ریسٹ کا کوئی خیال، یہ دھڑا دھڑ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا پروردگار یہ تیرا بندہ زمین کی پستیوں کے لائق نہیں ہے، دیکھیں کتنی لمبی نماز پڑھی۔ اللہ نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ اس کو جنت میں بھیج، کہ لے آؤ۔ لے آئے، بڑے دھڑلے سے لکھا مسلمانوں نے، فرشتے اس کو اٹھا کے عزت کے ساتھ جنت میں لے آئے۔ اب ہمیں تو موقع ملنا چاہیے۔ کسی نے اعتراض کیا آج تک کہ شیطان کو لے گئے فرشتے جنت میں؟ لے گئے نا۔ تو فرشتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ابلیس کو جنت میں لے جائیں۔ تو یہ فرشتے ہیں کیا؟ یہ فرشتے ہیں اہل بیت کے نوکر۔ نوکروں سے پس ذہنیت رکھنے والوں، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، جس دروازے کے نوکر ابلیس کو جنت میں لے جائے۔ تو
جنت تو کوئی میٹر ہے ہی نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، مگر آپ سے پوچھا جاتا ہوں حضرت آدم نے کوئی سجدہ کیا؟ مگر اللہ نے کرا دیا۔ آج ایک ہی وجہ بتاؤں گا بس سجدے کی، غور کریے گا کیا منزل ہے، کیوں کرایا سجدہ۔ اب آتی ہے بات بھائی، اگر اجازت ہو تو ذرا کٹھن سا راستہ طے کرنا پڑے گا کچھ پانے کے لیے، اسٹرگل تو کرنا ہی ہوتا ہے بھائی، ذرا تیار ہو جائیں۔ یہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ اللہ نے سجدہ کیوں کرایا آدم کو جب غیر اللہ کو ہے ہی نہیں؟ کیوں کرایا؟ اور یہ ایسا بھی نہیں کہ قرآن میں نہ لکھا ہو، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ الحجر، سورہ سعد، جائیے پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل، ہر جگہ پر ہے سجدہ 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 سجدہ۔ آدم کو سجدہ کرایا کہ نہیں اللہ نے؟ ہم کہا جی ہاں کرا۔ کیوں کرایا؟ اب آپ سمجھدار ہیں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، فرش ادا پہ بیٹھے۔ آدم رسول نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے، اولو العزم پیغمبر نہیں ہے، بڑے رسول نہیں ہے، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب امت ہے کیا؟ خلیفہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صرف خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا سکتا، مگر سجدہ کرا دیا۔ ارے ان سے بڑے ہیں نوح، انہیں کیوں سجدہ نہیں کرایا؟ ان سے بڑے ہیں ابراہیم، اور ابراہیم نے تو خود مرکز سجدہ بنایا، انہیں کیوں سجدہ نہیں کرایا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہیں سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ اچھا چلو چھوڑو سب کو، کسی کو نہیں کرایا تھا، مگر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو محمد کا نمبر ہے، رسول اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرایا؟ کیوں نہیں کرایا بھائی؟ یہ کیا اللہ کے آگے سسٹم ہے، کیا نظام ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ چھوٹی ذات کو جسے مٹی سے بنایا اسے سجدہ کرا دیا۔ سجدہ کس سے کرایا؟ نورانی مخلوق سے، یعنی نور کو خاک کے سامنے جھکایا۔ اس خاک میں کیا تھا، کیوں جھکایا؟ اب خاموش ہے نا، ماحول ہے یہ بات پہنچانے کا، غور کریے۔ منزل اصل میں ساری کتابیں دیکھ جائیے، میں نے آسمانی زمینی کتابیں تقریباً دیکھیے، آسمانی کتابیں جو اللہ نے بھیجی، توریت، زبور، انجیل، قرآن، ہر کتاب میں آدم کا ذکر ہے، بہت توجہ، آدم کا۔ اور دنیاوی کتابوں میں چاروں ویدوں کو دیکھ لیے، سام وید، آم وید، یجر وید، اتھر وید، رک وید، رامائن، گیتا، زند، پازند، اوستا، کس کتاب میں نہیں ہے؟ ہر ایک میں آدم کا ذکر ہے، سب کے باپ ہے نا آدم۔ لیکن کسی بھی کتاب نے یہ نہیں بتایا کہ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں، ان کا نام رکھا تو کس بنا پہ رکھا، آئیڈینٹی ہوتا ہے نا، باقی تو پھر سنیے گا۔ بس ایک گوشہ، ایک رخ، ایک اینگل، ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آدم، ایڈم، آدم، کیا مطلب ہے، کیا میننگ ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا مفہوم ہے؟ وائی آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کس نے رکھا یہ نام؟ بتاؤ نا بھائی، سب تو آدم کے بیٹے ہو، اب تو میں علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، سب کے باپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بتاؤ آدم کا نام آدم کسے رکھا؟ کوئی نہیں بتا پایا، اب بتائے گا کون؟ کوئی اگر موقع کا گواہ ہوتا تو بتاتا، اب وہی بتائے گا کہ یا تو جس کے سامنے رکھا گیا ہو یا جس نے رکھا ہو۔ تو جو کرے آپ پریشان، اب مسئلہ تو بن گیا، مسئلہ بن گیا، عجیب و غریب مسئلہ بنا۔ مولا کے پاس آ گئے لوگ، سرکار آپ سلونی سلونی فرماتے،
یہ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ لما یقول آدم و آدم، آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کس بنیاد پر، کس منزل پر، کس بیس پر؟ وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ اور فرمائیے گا، مولا مسکرائے، کہا آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ مولا بتائیے۔ تو مولا نے پہلے تو دماغوں کو تولا کہ بھئی آدم دم سے بنا ہے، آدم یعنی خون، دم کہتے ہیں بلڈ کو، خون والا۔ اب خون والی تو بہت ساری چیزیں ہیں، خون والا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر مولا نے کہا من خلقا من عدیم الارض، آدم اس کو کہتے جو عدیم ارض سے بنے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ممبر پہ ہوں، عدیم الارض آنا بھی نہ چاہیے سمجھ میں جب تک سمجھایا نہ جائے۔ اصل میں زمینوں کے کچھ نام ہیں، اللہ نے کچھ خطے، کچھ زمینیں، کچھ مقامات منفرد، سپیریئر، لاجواب، بے مثال، بے عدیل بنائے ہیں۔ مثلا جہاں اللہ کا گھر ہے مکہ، اس جگہ کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے شرافت الارض۔ اس زمین کا کیا نام ہے؟ شرافت الارض۔ زمینوں میں سب سے زیادہ شرف والی زمین، حضور اکرم جہاں آرام فرما رہے ہیں مدینہ، اس جگہ کا نام ہے کرامت الارض۔ ساری زمینوں میں بزرگی والی زمین، توجہ کیجئے گا۔ اچھا نجف ہے اشرف، نجف کی زمین کا نام ہے غرۃ الارض، ساری زمینوں کا وقار، ساری زمینوں کا کنگرا، گنبد، ساری زمینوں سے بلند۔ بیت المقدس جہاں مسجد اقصی ہے، اس زمین کا نام رکھتے جانتے؟ قداست الارض، پاکیزہ زمین۔ میں یوں ہی بولتا جا رہا ہوں کہ سمجھا بھی رہا ہوں، پہنچ بھی رہا ہے آپ کے پاس، غور کریے گا۔ اب یہ چار زمینیں آ گئی، مکہ شرافت الارض، مدینہ کرامت الارض، نجف غرۃ الارض، بیت المقدس قداس الارض۔ اب ایک زمین کا نام ہے عدیم الارض۔ تو عدیم الارض کون سی؟ عدیم ہے صفت مشبہ، خون میں ڈوبی ہوئی زمین۔ جو زمین خون میں ڈوب جائے گی۔ اب پھر پھنس گئے۔ اب میں نے تفاسیر دیکھی اور دیکھتے دیکھتے ایک منزل پر پہنچا کہ عدیم الارض نام ہے کربلا کا۔ کس کا نام ہے عدیم الارض؟ کربلا کا۔ اب بیٹھو گے خاموش؟ تو کیا کہا علی نے؟ من خلق من عدیم الارض، آدم اسے کہتے ہیں جو کربلا کی زمین سے بنے۔ تو جو خاک شفا سے بنا تھا اسے اللہ نے سجدہ کرایا۔ نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ مل جل کے صلوات پڑھے سب مل کر۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ عقائد کے مجتہد بنے، ایسے سنیں، اپنے اندر سے نکل گئے۔ کہیں سے بنایا آدم کو؟ کربلا کی مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم کو اللہ کے علم غیب میں تھا کہ حسین والے محبت حسین میں اپنی جان نمازوں کو کربلا کی مٹی سے سجائیں گے۔ لوگ اعتراض کریں گے یہ مٹی پہ سجدہ کیسا؟ ارے دیکھا نہیں، اللہ نے جواز پیدا کر دیا کہ کربلا کی مٹی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ سنیے گا، آدم کو کربلا کی مٹی سے بنایا، فرشتوں کو جھکا دیا، اور ایک پیغام اور دے دیا، جو کربلا کی مٹی کے سامنے جھکے وہ ملک ہے جو آ کر جائے۔
محسوس کریے گا. اسی منزل ہے. کوئی اگر پوچھے کہاں سے آپ سجدہ کرتے ہیں تو بتا دیجئے گا کہ آدم زادے ہیں. چلیے عجیب منزل ہے, عجیب کیفیت ہے. اب شیطان نے کہا میں تو نہیں کروں گا سجدہ, میں نہیں کروں گا سجدہ. نہیں کرے گا تو اللہ نے وجہ بتاؤ نوٹس ایشو کیا. ما منع کا تسجدہ اس امرتوں کا, کس نے تجھے روکا اس کو سجدہ کرنے سے؟ جب میں نے حکم دیا تجھے, میں جہاں چاہوں جھکاؤں. اب یہ قرآن ہے, کیا کیا جائے؟ سورہ اعراف میں چلتے ہیں, 7واں سورہ ہے, 15ویں آیت ہے. اللہ نے کہا کیوں نہیں کرا بھائی؟ وجہ ان کا پروردگار خلقتہ من طین خلقتنی من نار. پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, ان کو مٹی سے. مٹی سے جناب آدم مٹی سے بنے بس. کتنی چیزیں ہیں آدم کے وجود میں؟ کیا کیا عناصر اربع, فارمیٹ ارتھ. کیا کیا چیز؟ آگ, پانی, مٹی. اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ مٹی سے بنے. یہ کیوں نہیں کہتا آگ سے, پانی سے, ہوا سے, مٹی سے؟ یعنی 4 میں سے چوتھے پہ اعتراض کیا ہے. ارے اب تو سلوات پڑھ دو کم سے کم. خدا سب کے توفیقات و تائیدات و اضافہ کرتا رہے. آپ ایسے ہی سنتے رہیں, عقیدوں میں, ایمان میں, جذبات میں ایسی پختگی آتی چلی جائے. مجلس جناب سعید رضوی صاحب کی طرف سے ان کے خود توفیقات و تائیدات میں اضافہ بھی ہو, اور کہ آبا و اجداد جو اس دنیا جا چکے ان کی مغفرت کا سامان بھی ہو, اور ترقیاں بھی ملے, حصار حفاظت اہل بیت میں بھی رہے, رضا پروردگار کے حصار میں بھی رہے. آپ بھی سب سنیے گا. اللہ نے کہا کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو اب ایک جملہ کہا ہے اس نے, وہ سنیے. انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے کہا فخرج منہا, جائیے جنت سے, جائیے, نکلیے نکلیے جنت سے, انک الرجیم. دائے درگاہ. اچھا نکلا, نکل گیا جنت سے. یہاں تک اگر آیت رک جاتی تو میں بھی رک جاتا. کہتا ہے انا علیک لعنتی الی یوم الدین, میری لعنت ہے تجھ پر قیامت تک کے دن کے. ارے تو اللہ تعالیٰ ہی رام سے نظر آ رہا ہے, لعنت پڑھ رہا ہے. لعنت اگر گالی ہے یا غلط چیز ہے تو قرآن میں کیوں آیا ہے بھائی؟ انا علیک لعنتی الی یوم الدین. کمال کی بات ہے. مرحلے آتے رہیں گے. نکل جا, چلا جا. اللہ نے ایک مہر تو لگا دی صاحب. کیا مہر لگائی؟ کہ لعنتی ہے, نکل جا. کس کے سامنے ہی جھکا؟ ابن تراب کے سامنے. اب آپ سمجھ لیجئے خود. اللہ نے کہا نکل جا. اس نے کہا نہیں کروں گا سجدہ. کیوں نہیں کرے گا؟ انہو خلقتہ من طین, تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے, اس لیے نہیں سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اس کی بدتمیزی پر بھی خاموش رہا.
لیکن ہم ہوتے تو گریبان تو پکڑ ہی لیتے. سنیے آپ بھی سنیں. اس نے کیا دلیل بنائی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی؟ مٹی سے بنایا آدم کو. ارے تو بھیا آج تک جو تو نے سجدے کیے تھے وہ کاہے پہ کیے تھے؟ اب آپ سے خصوصی توجہ چاہوں گا. کاہے پہ کیے تھے سجدے آج تک؟ سونے پر، چاندی پر، تانبے پر، پیتل پر، برف پر، پانی پر، ہوا پر، جواہرات پر، نیلم پر، یاقوت پر. کاہے پہ سجدے کیے تھے؟ آگ پر. کہاں کیے تھے؟ کہا مٹی پر کیے تھے. یہ تو بیکار کی بات ہے. تو عادی ہے مٹی پر سجدہ کرنے کا. آج کیوں نہیں کرتا؟ تو اب بتاتا ہوں راز. اب راز بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا انی خالق بشرا من طین. اللہ نے کہا فرشتوں سے میں مٹی سے ایک بشر بناؤں گا. کائے کے لیے؟ تمہیں سجدہ کرنا ہے. مگر کب؟ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. جب میں مٹی میں روح پھونک دوں. شیطان تھا خالی مٹی پہ سجدہ کرنے کا عادی. اب آ گئی ہے اس میں اللہ کی روح. اب نہ جاگے تو میں کیا کروں؟ جاؤ جاگے پڑھ لو. سب نے لکھا ہے. یہ روح کیا ہے؟ روح ہے ذکر اہل بیت. اب دلیلیں دینے کا وقت نہیں ہے. ذکر تذکرہ اہل بیت. اہل بیت کے نام لیے تھے آدم نے, فوراً سجدہ کرا دیا. توجہ جا رہا. اب پتہ یہ چلا کہ یہ شیطان ہر مٹی پہ سجدہ کرتا ہے, لیکن جو اہل بیت سے متعلق ہو جائے اس پہ سجدہ نہیں کرتا. اتنا سا مرحلہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. آپ کا وقت تو ضائع نہیں کر رہا ہوں میں. شہزادے آپ کی کچھ طبیعت خراب ہے؟ نہیں تو مجھے اپنی زیارت سے کیوں محروم رکھے ہوئے ہو؟ مرکز شفا پہ بیٹھے ہو بھیا. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ ہے منزل سجدہ. ہر جگہ پہ, ہر عنوان سے آپ کو ہر منزل پر, ہر مقام پر, ہر رخ سے, ہر پہلو سے اللہ کی یہی منتخب اور یہی چنیدہ شخصیات سامنے آئیں گی. اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے. صاحب پیدا تو نہیں ہوئے کعبے میں. ہاں پھر وہی پیدا نہیں ہوئے کعبے میں. ہمارے یہاں ایک صوفی تھے بہت عمدہ, آپ بھی جانتے ہو گے صاحب, کوئی دور تھوڑا ہی ہے. نظام الدین اولیاء کی اولاد میں حسن ثانی نظامی. حسن ثانی نظامی وہ آ گئے. وہی غالب اکیڈمی ہے, یوم علی کے عنوان سے علی ڈے منایا جاتا ہے. اب جو بھی مولوی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کی یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, سب مسلم. مگر دیکھیں وہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. ارے جو بھی ذاکر آ رہا تھا وہی کہتا جا رہا تھا کعبے میں پیدا نہیں ہوئے, کعبے میں. حسن ثانی نظامی صاحب کا جب نمبر آیا تو انہوں نے کہا بھائی میں اپنے دوستوں کو سنتا آ رہا ہوں 1 گھنٹے سے اور زیادہ ہو گیا, وہ سارے فضیلت میرے مولا کی یہ تسلیم کر رہے ہیں, لیکن ولادت تسلیم نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. تو انہوں نے عجیب معاملہ گھما دیا. کہنے لگی یہ بتاؤ پیدا بھی ہوئے یا نہیں؟ ارے بھائی یہ بتاؤ آپ کے ہمارے مولا پیدا بھی ہوئے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا پیدا تو ہوئے. کہا تو پیدا ہوئے تو کہیں تو ہوئے ہوں گے, کہیں تو ہوئے ہوں گے. اب آپ سارے ایک جٹ ہو کے کہہ رہے کعبے میں پیدا نہیں ہوئے, کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. تو بتاؤ کہاں پیدا ہوئے, ہم اسی جگہ کو کعبہ بنا دیں گے. صلوات پڑھتے محمد علیہ. ہم اسی کمال ہے خدائی کا. ارے علی جہاں ہے وہی کعبہ ہے.
اور علی جہاں نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا، ختم، کچھ نہیں، سب کچھ ہے علی، علی کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں ملاحظہ کیجیے گا، سارے اہتمام، سارے انتظام، سارے سسٹم اور ساری احتیاطیں اللہ نے جو ظاہر فرمائی ہیں وہی قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ قرآن کیا کرے گا اور علی کیا کریں گے؟ بس یہ جملہ کہہ کے میں اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا ہے، یعنی علی آئے ہیں، اور کیا آیا ہے؟ کتاب مبین آئی ہے۔ ان دونوں میں ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں۔ کتاب کیا کرے گی؟ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کی ہدایت فرمائے گا جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں سلامتی کے راستوں پر گامزن کر دے گا۔ اور کیا کرے گا اس قرآن کے ذریعے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا۔ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، اس کا مطلب کہ اندھیرے زیادہ ہیں اور نور ایک ہی ہے۔ اور عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے، ظلمت، ظلمتان، ظلمات، 3 اندھیرے کم سے کم۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ ہو گئی بات۔ یہ منزل ہے عزیزوں، کیا کرے گا پروردگار؟ بہی، اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے سورس سے، اس کتاب کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کو، اپنی رضا کے خواہش مند افراد کو سلامتی کے راستوں پر گامزن کرے گا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر کفر، شرک، نفاق سے بچا کر ایمان کی طرف لائے گا۔ کہاں لائے گا؟ الی النور۔ ابھی نور کا ترجمہ بھول گئے؟ اللہ کا اور قرآن کا کام ہے علی تک لانا۔ اتنا بڑا جملہ آپ نے کچھ رسپانس نہیں دیا، معاف کیجئے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ قرآن کے ذریعے بھائی اتنا سا کام ہے کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انسان کو لا کے کھڑا کر دے گا الی النور، نور کی بارگاہ میں، علی کے دروازے پر۔ اب علی کیا کریں گے؟ یہدیہم الی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم تک لے جائے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو دنیا کا انسان، اگر علی کے دروازے تک نہیں آئے گا تو صراط مستقیم تک نہیں جا سکتا۔ اتنی سی بات ہے۔ انہی کی محبت، انہی کا عشق، انہی کی الفت، انہی کا پیار، انہی کی مودت، انہی سے تعلق، انہی سے رشتہ، انہی سے ریلیشن، انہی کی غلامی، انہی کی خدمت اور انہی سے اتصال، یہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ خود صراط مستقیم ہے۔ جب تک انسان صراط مستقیم پر نہیں آئے گا جنت تک نہیں جا سکتا۔ اب میں کیا کروں؟ بہت دیر نہیں، غور کریں آپ۔ یہ کمال کی بات ہے صاحب، کمال کی بات۔ آپ نے انہی مجلسوں کے حوالے سے ذاکرین کی زبانی ایک اہم، عظیم، بے مثال ذات گرامی کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہوگا۔ ایک نام آتا ہے ہمارے یہاں ادب ازاں میں، ازائی لٹریچر میں ایک نام آتا ہے، سنتے ہو؟ آپ کے دل سے، آپ کی شرح حیات سے، آپ کے قلب سے بڑا قریب ہے وہ نام۔ آپ سوچ رہے ہو کہ کون سا نام؟ حضرت حور علیہ السلام۔ یہ کون ہے حور؟ حور کون ہے؟ حور وہ شخصیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوا۔
ان کے والدین کے یہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی تھی. اب یہ واقعہ ہے. اور پلے بھی ہے کوفہ میں, مولا کائنات کا دور بھی دیکھا ہے. کوفے کے وہ مناظر, ولایت کے وہ معجزات. مجھے تو شکوہ یہ ہے صاحب, خدا کی قسم سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن حقائق اور فضائل اہل بیت کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہر چیز پہ ایگری ہے انسان. کبھی ولایت سمجھ میں نہیں آتی, وہ نبوت سے ولایت کیسے افضل ہے. ارے بھیا یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ یہ کوئی بحث کی بات ہے؟ اصل ولایت ہی ہے. اگر ولایت کو سمجھ لے. اچھا ایک اشارہ کر کے جا, کسی نے اعتراض کیا ہے نا کہ ولایت کیسے بڑی ہے نبوت سے؟ چلو نہیں ہوگی بڑی. ایک جملہ اس آیت کو بھی بھلا دیجیے گا. کیا جاگنا ہے؟ ایسے ہی بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ غدیر کا میدان. اللہ نے کیا کہا تھا اپنے رسول سے؟ لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. تو یہ رسالت سے بڑی کون سی چیز ہے؟ اگر رسالت سے چھوٹی ہے تو اس کے نہ پہنچانے پر رسالت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اور اگر رسالت اس کے نہ پہنچانے سے ختم ہو رہی ہے تو انڈرسٹوڈ کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے رسالت سے. کیا ہے؟ تو تیرے رسول نے کیا پہنچایا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. ولایت ہی تو پہنچائی. تو بھیا یا تو غدیر سے بھاگ جائے یا ولایت کو بہتر ثابت کر لے, تسلیم کر لے. یہ ہر جگہ پر مرتا رہے گا زندگی بھر قسطوں میں دشمن علی. ہر فضیلت پہ مرتا ہے کمبا, ہر منقبت پہ پامال ہوتا ہے. جیسے ہی ایک رخ بتایا علی کا وہیں اس کی موت, فوراً مر جا. یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے؟ ہمارے دماغ میں تو آتا نہیں. خاموش رہے, اپنے دماغ کو سامنے نہ لا. علی تیرے دماغ میں نہیں آ سکتے. جسے کعبے کی دیواریں نہ جھیل سکے اسے تیرا دماغ جھیل پائے گا؟ ضد نہ کر, پھٹ جائے گا دماغ. اب پوچھے اس ذات گرامی سے, اس ہستی سے, اس فکر سے جس کو ہم بڑی عقیدت کی نظر سے اور بڑے احترام کے ساتھ حضرت حور علیہ السلام کہتے ہیں. آئے ہیں یہ 5000 سولجرز, سپاہی, مجاہد جو کہ لیگ کے دیے, ان کے اوپر ہیڈ ہیں, کمانڈر ہیں, یہ جنرل ہیں. اور لشکر یزید کی طرف سے کوفے کے حالات ہی ایسے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہور بھٹکے ہوئے تھے, بہکے ہوئے تھے. نہیں, ایسی جرات کبھی نہ کرنا. یہ ایسے ہی تھے جیسے حضرت آسیہ دربار فرعون میں. انہیں معرفت تھی, ابھی بتاؤں گا معرفت کتنی تھی. حضرت حور کو عرفان تھا. حضرت حور کربلا کی ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے. ان لفظوں کو آپ ہلکے میں نہ لیں جو میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب بھائی لکھا ہے جناب حور کے لیے کہ 5000 سپاہی ان کو کمانڈ کر رہے ہیں. لیکن جب آئے ہیں تو ان کی آمد سے پہلے حسین ذرا آگے تھے اپنے قافلے کے ساتھ. قافلہ ایک منزل پر روکا گیا, کرسی بچھائی گئی. سرکار سید الشہداء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا عباس. جناب عباس کا برق الخاطف, جیسے بجلی نہیں جھمالتی ایسے آئے میرے مولا. لبیک کیا سیدی, میرے آقا کیا حکم ہے؟ کہ پیاسا لشکر آ رہا ہے, پانی پلانا ہے. سمجھے آپ؟ 5000 سپاہیوں کا مطلب ہے 5000 گھوڑے, 5000 اونٹ, 5000 خادم. یہ 15000 ہوئے, 5000 تو کتنی جمعیت ہوئی؟ 20000 کو پانی پلانا ہے. حضرت عباس کے ایک مشغیزے کا نام ہے قربہ, جو حج کو عمرے سے بدلتے ہوئے منزل تنیم پر چشمے سے آپ نے بھر لیا تھا. یہ معجزہ دیکھیے فاطمہ کے لال کا, جسے زہرا نے بیٹا کہا ہے. اس کی منزل دیکھیں, ان کے مصائب بھی فاطمہ زہرا ہی کے مصائب ہیں.
کہا عباس قافلہ آ رہا ہے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کو پانی پلانا ہے۔ گرد چھٹی، دھول ہٹی، دیکھا تو ہر کا لشکر، گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، اونٹ بلبلا رہے ہیں، سپاہی پریشان، اور یہ عالم کے اب مرے اور تب مرے۔ مولا نے کہا لاؤ عباس قربہ لاؤ، ٹب لاؤ، ٹب رکھی گئی، قربہ کا دہانہ کھول دو۔ حضرت عباس سے دہانہ کھولا، پانی آیا ٹب میں، کہا پہلے گھوڑوں کو پلاؤ۔ 5000 گھوڑے پیتے ہیں پانی، اب اونٹوں کو پلاؤ، اونٹوں نے پیا۔ آپ جانتے ہیں انسان کے اور جانور کے پانی پینے میں فرق ہے۔ آپ کو پیاس لگی 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس، آپ منہ سے بول دیں گے نا بس، جانور نہیں بولے گا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ جانور سیراب ہوا کہ نہیں، پیاس بجھی کہ نہیں؟ تو امام فرماتے عباس یہ جانور ہیں، حیوان ہیں، یہ درندے ہیں، یہ اپنی پیاس کے بارے میں منہ سے نہیں بولیں گے، اپنی سیرابی نہیں بتائیں گے۔ پھر مولا کہ جب یہ اپنا منہ پھیر کر پشت کر کے پانی کی طرف سے کھڑے ہو جائے، سمجھ لینا یہ سیراب ہو گئے۔ ہر جانور پشت پھیر کے کھڑا ہو گیا، اور وہ 5000 سپاہی آئے، ان کو پلایا، خادم آئے ان کو پلایا، حر کو پلایا، اور عباس کے چہرے پر ایک مرتبہ کیا نور کی کیفیت ہے، خوشی میں جھوم کے کہتے مولا سیراب تو سب کو کر دیا مگر پانی تو بچ گیا، اس کا پانی کا کیا کریں؟ کہ ہم جو امت کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ توجہ کیجئے گا، اب آپ ہیں ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں مجلس سے، دیکھیے فضائل تو اپنی جگہ پر، لیکن مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں بہت زیادہ مصائب پڑھے جائے، مصائب کا تعلق ہے تصورات سے۔ اپنے آپ کو کربلا پہنچانا شرط ہے، کیا مصائب پڑھنے کی چیز ہے؟ ارے بھائی پڑھا جائے گا، مصائب پڑھا جائے گا، یہ سوچنا ہی مرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ زینب کی چادر چھن گئی، بتائیے۔ ارے بھائی یہ محسوس کر لینا کہ کربلا ہو گئی، چاہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں چھوڑتا ہے، موقع دیتا ہے۔ سوچ لیجئے کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ہم زندہ ہیں پتہ نہیں کیوں۔ اب سوچئے منزل، اب ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ جو پانی ٹب میں تھا نا، نہ جانے عباس نے کیا کمال دکھایا، اپنے مشکیزے کو کوثر سے براہ راست ملا دیا تھا، سب نے پی لیا، سب سیراب ہو گئے۔ غور کریے گا، اب کہتے ہیں مولا اس پانی کا کیا کریں؟ کہ جو ہم امت کو دیتے ہیں وہ واپس نہیں لے، کہ مولا کیا کریں، یہ وہ ساتھ نہیں لے جا رہے۔ کہ ایسا کرو کہ جلتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے یہ گھوڑے اور اونٹ آئے ہیں، یہ خالی پیاسے نہیں تھے، ان کے جگر کباب نہیں تھے، ان کے دل ہی بھنے ہوئے نہیں تھے، غور کیجئے گا، یہ روسٹیڈ نہیں تھے، ان کے پیر بھی جل رہے ہیں۔ پھر کیا کروں مولا؟ کہ ان کے سموں پہ ڈال دو یہ پانی، گھوڑوں کے سموں پر، اونٹوں کے پیروں پر ڈال دو۔ آپ نے سن لیا، ابھی کوئی آواز نہیں آئی مجھے، چلو چلتے ہیں سب مل کر، بنگلہ دیش والوں، ڈھاکے والوں اٹھو اور کربلا چلتے ہیں، اور مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے مولا آپ عباس سے کہہ رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ یہ بچا ہوا پانی گھوڑوں کے جلتے ہوئے پیروں پہ ڈال دو، اونٹوں کے پیروں پہ ڈال دو۔ مولا ذرا دیکھ لیجئے سکینہ تو نہیں کھڑی ہے؟ کیا نفسیات ہوتے ہیں؟ اجرکم علی الحسین، اے فاطمہ کے لال، ذرا دیکھ لیں سکینہ تو نہیں دیکھ رہی ہیں، اور اگر دیکھے گی تو قیامت ہو جائے گی۔ سوچو جس 3 برس کی بچی نے اپنے بابا کے حکم پر اپنے چچا کو گھوڑوں کے پیروں پر جلتے ہوئے سنوں پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا تھا جب عاشور کے دن تماچے لگ رہے تھے، کیا اس بچی کو یہ منظر یاد نہ آیا ہوگا؟ کہ ختم کر دیا تھا مجلس، غور کریے، آ گئے ہیں اور پانی پلا دیا ہے حسین نے، قافلہ آگے بڑھا۔ 2 محرم کربلا میں داخل ہوئے، لیکن کربلا میں داخلے سے پہلے حر نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا،
اب امام نے ایک جملہ کہا سکلت کا امو کا یا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے غم میں بیٹھے. یہ جملہ سن لیا آپ نے بڑی آسانی سے. عرب میں یہ جملہ بڑا قیامت کا ہے. ہزاروں ہزار سال لڑائیاں چلتی تھی اس جملے پر. یہ موت کی خبر دے رہا ہے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب سنیے آپ چونکہ متوجہ ہیں اس لیے حوصلہ بڑھ رہا ہے. حسین میرے مولا نے آپ کے آقا نے جیسے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو روایت کہتی ہے کہ حور پیچھے ہٹا 20 قدم لرزا کانپا اور ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا نبی زادے آپ نے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے نامحرموں کے سامنے میری ماں کا نام لیا. اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا مگر کیا کروں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میرے مذہب میں بغیر وضو کے بغیر طہارت کے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لینا روا نہیں ہے جائز نہیں ہے. آپ تو سمجھ گئے ہوں گے حور کا عقیدہ کیا تھا حور کا ایمان کیا تھا حور کا کردار کیا تھا. بس کہتے ہیں حور میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اور کہا ماں کا حوالہ دیا تو ایک آواز ہے ایذن بہاتف ایک آواز غیب آئی ابشرک بالجنت یا حور تجھے جنت کی بشارت ہو. اسی جملے پر اسی معرفت پر اب کیا وضاحت کروں. حور وہ ہیں کہ لشکر یزید کا کمانڈر ہے مگر ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جو حسین کے پیچھے نہ پڑھی ہو. ہر نماز میرے مولا کے پیچھے پڑھا نبی کے نوازے کے پیچھے مگر ہے کسی قلم میں طاقت کہ جو یہ لکھ دے کہ صبح عاشور سے پہلے حور صاحب نجات ہے نمازیں پڑھ رہا ہے حسین کے پیچھے. ایسی معتبر نماز کیسے ہوگی. مگر جب رات بیت گئی صبح کی نماز کا وقت آیا حور کو یہ خیال تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے لال کو فاطمہ زہرا کے بیٹے کو جسے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے ماں نے کم سے کم زہرا کی دلجوئی کے لیے حسین پر ظالم نہیں کریں گے. آخر میں کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آئے گی لیکن جب یقین ہو گیا حور کو کہ اب یہ حسین کو مار ڈالیں گے فاطمہ کو رلائیں گے دل زہرا کو تڑپائیں گے. اب حور نے ارادہ کیا اٹھے فرات کے قریب آئے چلے مگر کیا عالم ہے کانپ رہے ہیں لرز رہے ہیں. اکیلے نہیں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا سن 18 سال ایک کا 16 سال. ایک بیٹے کا نام علی ایک بیٹے کا نام بکیر. علی نام رکھنا ہی بتاتا ہے حور کیا تھا اس ماحول میں. غور کریے گا. اب صاحب ایک غلام ایک بھائی اس نے سمیٹا اپنا آسا اپنا سامان اور سمیٹنے کے بعد چلا مگر لرز رہا ہے. کوئی اور تو نہیں بولا. غلام بولا آقا آپ کی بہادری کے تو بڑے چرچے ہیں دنیا میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں. تو حور کہتے ہیں انی ارانی بین نار والجنہ ارے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں. گھبراؤں نہیں تو کیا کروں. کہا پھر رہنا تھا صاحب کدھر جائیے گا. کہا جدھر ہر عاقل جاتا ہے. یہ کہہ دیا جناب حور نے اور یہ کہہ کے آئے وضو کرنے کے لیے نماز صبح پڑھے. آستین الٹی فرات میں ہاتھ ڈالا چلو وضو کے لیے. روایت کہتی ہے کہ موجیں اٹھی آواز آئی وضو کرنے والے معلوم ہے یہ پانی کس کی ملکیت ہے کس کی پراپرٹی ہے. نظر یمیناً و شمالاً فوقاً و تحتاً و اماماً و خلفاً ہر طرف دیکھا لم یرا شاید کچھ نہ نظر آیا. پھر وضو کرنے لگا. ایک مرتبہ موجیں اٹھی آپس میں ٹکرائیں اور ایک بھیانک آواز آئی وضو کرنے والے ہم نے تجھ سے پوچھا تھا یہ پانی کس کا ہے کون اس کی ملکہ ہے کس کا یہ پانی ہے کس کی املاک ہے. کہتا ہے مادری مجھے نہیں معلوم. کا معلوم ہوتے وہ بھی کہتا ہے نہیں معلوم. یہ نہیں پتا تجھے کہ ساری کائنات کا پانی کوثر سمیت فاطمہ کے حق مہر میں ہے. کہتا ہے بلا
ہاں یقیناً یہ تو ہے کہ جب یہ ہے تو اسی پانی سے وضو کر رہا ہے جس پانی کی خاطر فاطمہ کے بچے تڑپ رہے ہیں. اپنے پانی اپنے وضو میں استعمال کرے گا، اس پانی کو جس کے میسر نہ آنے پر زہرا کے نونہال تڑپ رہے ہیں ماہیے بیاب کی طرح. اس نے چھوڑا، چلا، سامان سمیٹا، اپنی رحلی، بیٹے نے روکا، بھائی نے روکا، لیکن غلام نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اب جنت جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں. وہاں کیا کہنا آقا؟ کہا تم بھی چلنا چاہتے ہو؟ کہا چلنا تو چاہتے. کہا میرے ساتھ آؤ. ساتھ لائے خیمے کے باہر. کہا ادھر کان لگا لو، ادھر سے کوئی آواز آئے تو مجھے بتانا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کوئی آواز آئی؟ کہا آقا کوئی آواز نہیں آئی. حور نے نہ جانے دل کی کس گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے گا پروردگار وہ آوازیں ان کے کانوں تک پہنچا دے. آوازیں ہوا کے دوش پر سوار ہوئی، حور کے بھائی، بیٹے اور غلام کے کانوں تک آئی. انہوں نے کلیجہ پکڑ کے آقا چلو یہاں سے. کیا ہوا؟ کچھ آوازیں آ رہی ہیں جو دلوں کو چیر رہی ہے. کیا آواز ہے؟ کہ ننھے ننھے بچے تڑپ کے کہہ رہے ہاں پیا الاتش قد قتلنا، ہائے پیاس مار ڈالا. کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں جانتے کون ہے. کہ یہ فاطمہ کے شہزادے پیاسے ہیں. بس ختم کی میں نے آ گئے. حسین نماز صبح پڑھا کے وظائف میں ہیں. ایک مرتبہ مڑے، اکبر بیٹا، عباس بھائی، جان. لبیک کیا سیدہ، تیار ہو جاؤ میرے مہمان آ رہے ہیں. ادھر سے چلے، ادھر سے حر نے کہا میں نے ساری رواج چھوڑی، بیٹے سے، غلاموں سے اور بھائی سے، کہ حسین کی طرف سے جو آئے مجھے مطلع کر دینا، بتا دینا. سب سے پہلے جان آئے، نعرہ تکبیر بلند کیا. کون آیا؟ کہا حسین کا غلام جان. اپنے غلام سے کہا جا کے قربان ہو جا اس کے قدموں پر، حسین کا غلام ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نعرہ تکبیر بلند. اب کون؟ کہا حسین کے بھائی قمر بنی ہاشم. کہا اپنے بھائی سے تم قربان ہو جا. تھوڑی دیر کے بعد میدان لرز گیا. اب کسی نے نعرہ تکبیر لگایا کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر. اپنے دونوں جوانوں سے کہا قربان ہو جاؤ علی اکبر پہ جا کر. بس ختم کی میں نے مجلس. اب حور ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، ہاتھوں میں رسمان ہے، نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. گھوڑے کی گردن پر آپ جھکے ہوئے اور کہہ رہے ہیں مجھے پہنچا دے حسین کی خدمت میں، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، پہلے ہی اتار دینا. گھوڑا 10 قدم دور رک گیا، اپنا شکم زمین سے ملایا اور ہن آیا. مطلب اشارہ تھا حسین کی بارگاہ آ گئی. حور نے اپنے کو گرایا، سرکتے سرکتے آگے بڑھے. حسین مصلی سے اٹھے، بازوؤں کو پکڑا، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا بھیا حور. آمادہ ہے رونے کے لیے. حور بھائی، شرمندگی کی حد ہوتی ہے. آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، ہاتھوں سے ریزبان کھولو. اور یہ کیا اور حور کو وہیں بٹھایا. اب میں کیا پڑھوں؟ حور کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر مولا، کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، کیا معاف کیا جا سکتا ہوں؟ حسین نے نہ یہ کہا کہ معاف کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہا نہیں. تیسری راہ. حور پوچھ رہے معاف ہو جاؤں گا میں مولا؟ حسین نے کہا کہ میں نے معاف کیا میرے خدا نے. رونے کی منزل ہے، اگر دل کے کانوں سے سن لیا تو آنسو نہیں روک پائیں گے. یہ بتاؤ مجھ سے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ، اس سے بڑی سند، اس سے بڑا ثبوت نجات کا، جنت کا، صراط مستقیم کا، ہدایت کے مقام پہ قائم ہونے کا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جنت کا مالک کہہ رہا ہے میں نے معاف کیا میرے خدا نے. مگر سنو گے یہ ہے معرفت. جناب حور نے ہائے کا نعرہ لگایا، سر پیٹا اور زمین پر گرے. حسین نے کہا حور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو خوشی کا مقام تھا، تمہیں جھوم جانا چاہیے تھا. میں نے تمہیں نجات کا پروانہ دیا ہے مگر تم رو رہے ہو. جملہ کہا ہے، یہ جملہ سن کے ہی روئیے گا. کہتے ہیں کیا ہے حور؟ کا مولا
میرے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ ہم نے معاف کر دیا، اطمینان نہیں؟ کہا نہیں، کہا آپ کے نانا کی شریعت میں یہ قانون ہے کہ گناہ کا دائرہ جتنا بڑا ہو اتنا ہی بخشش کا ہونا چاہیے۔ مولا نے کہا کیا مطلب؟ کہ مولا آپ نے معاف کر دیا نا، آپ کے خدا نے معاف کر دیا، مگر میرا گناہ اس سے آگے ہے۔ حسین چوکے، تیرا گناہ اور آگے کون سا ہے؟ کہ مولا جب 2 محرم کو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی نا، شاید متوجہ نہیں ہوئے، جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا تو محملوں سے سیدانیوں کے رونے کی آواز، جناب زینب کے رونے کی آواز، میں نے نبی ذاتیوں کو رلایا ہے جب تک زینب معاف نہ کر دے مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں مولا وہ کریمہ بنت کریم ہیں، کریم مولا کی بیٹی ہیں، مجھے ضرور معاف کریں گی۔ زینب اولیاء مقام کا خیمہ کدھر ہے نبی زادے؟ میں جانا چاہتا ہوں سلام کرنے۔ کہا چلو، ہاتھ جوڑے مولا بتا دیجئے گا کہ جناب زینب کا خیمہ کے گستاخی نہ ہو جائے۔ 20 قدم کے فاصلے پر بتایا، وہ ہے زینب اولیاء مقام کا خیمہ۔ حر نے امامہ اتارا، گریبان چاک کیا، آستینیں الٹی، بالوں کو بکھرایا، کربلا کی خاک بالوں میں ڈالی۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے نوجوانوں کہ حر اپنے پیروں سے چلا؟ نہیں، اپنے کو زمین گرم پر گرایا، کوہنیوں گھٹنیوں کے بل چلا جیسے بچہ چلتا ہے۔ ابھی چند گام نہ چلا تھا کہ خیمے سے 2 بچے آئے، نورانی بچے، معطر بچے، چاندی جیسے ہاں، سونے جیسی پیشانی۔ حر کو چلتے ہوئے دیکھا، آگے جھکے اور جھکنے کے بعد کہا ماموں حر، اماں نے سلام کہا ہے۔ حر ماموں، اماں نے سلام کہا ہے۔ ارے سب کچھ بھول گیا، مولا کے قدموں پہ سر رکھا۔ آقا یہ بتا یہ شہزادے کس کے ہیں؟ حسین نے کہا یہ اسی زینب کے لال اور وہ محمد ہے جس سے معافی مانگنے چلا۔ ارے کلیجہ پکڑا، مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا ہم غلاموں کو بھائی کہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔